قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، جس آدمی کے دل کی کھڑکی کھلی رہتی ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جس آدمی کے دل کی کھڑکی کھلی نہیں رہتی اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ یہ میرا مضمون یاد رکھنا۔ آدمی جتنا بھی گنہگار ہو لیکن دل کے اندر رمق ہے کہ یار میں خراب ہوں، یار میں نماز نہیں پڑھتا، یار میں سودی کاروبار کرتا ہوں، میں نے فلاں کی زمین دبائی ہے، میں نے فلاں کے ساتھ برا کیا ہے، یہ اگر کھٹک رہی نا دل میں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد کھٹک نہ رہی، میں تو اچھا ہوں، یہ تو وہ برا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتا ہے۔ یہ مضمون یاد رکھنا۔ اس لیے آدمی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا کہے کہ اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، انسان ہوں، مجھ سے چک ہو جاتی ہے، اور تو میرا اللہ ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو اللہ اس کو دے دے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پہلے کچھ اتنے اچھے نہیں تھے، ان کی زندگی اچھی نہیں تھی، سب گناہ انہوں نے کیے تھے، کتابوں میں لکھا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک جو بعد میں بہت بڑے بنے، یہ کہتے تھے کہ صاحب جو گناہ بھی زمین پر ہوں وہ سب کے اوپر سے وہ گزرے تھے۔ ایک لڑکی سے انہیں عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، خراسان کے رہنے والے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک، اور جو ایران میں یہ علاقہ ہے، ایران کے اندر، تو روزانہ جو ہے وہ لڑکی اور وہ دونوں کو دونوں کسی پل کے نیچے یا کسی جگہ پر رات کو ملاقات کیا کرتے تھے۔ ہاں رات بھر ٹھہرنا، خاص طور سے سردیوں کے زمانے میں وہ سکھ پراٹھے بنتے تھے، سردیوں بنتے ہیں نا، سردیوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے، کوئی متوی بناتا ہے، کوئی کباب بناتا ہے، لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ دونوں کو دونوں کھاتے تھے اور کھا کر جو اپنی زندگی گزارتے تھے۔ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے تھے، لیکن بس ان کی یہ لڑکے کے دل میں ان کی محبت آ گئی، ان کے دل میں ان کی محبت آ گئی، عشق ہو گیا۔ جیسے لیلا مجنون کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ عشق ہو گیا، کیا کرے۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک تھے، لیکن دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی ان کی۔ ایک مرتبہ رات کو انہوں نے اس لڑکی سے وعدہ کیا کہ فلاں جگہ پر میں اتنے بجے پہنچوں گا، تو بھی آ جانا۔ بات طے ہو گئی، عبداللہ بن مبارک وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ انتظار کرتے رہے۔ وہ لڑکی کے گھر میں کچھ ایسے حالات آئے کہ وہ نکل نہیں سکی، مہمان آ گئے، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی مسئلہ ہوا تو وہ آ نہیں سکی وہ، اور عبداللہ بن مبارک انتظار کرتے رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے یہاں تک کہ تہجد کی اذانیں شروع ہو گئی۔ ہمارے یہاں تہجد کی اذانیں نہیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ڈائریکٹ فجر کی اذان ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے، یہ ملیشیا، انڈونیشیا، وہاں پر بھی تہجد کی اذانیں بھی ہوتی ہے، یعنی صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ 5 بجے اگر صبح صادق ہے تو 4 بجے تہجد کی اذان ہوگی، پھر 5 بجے فجر کی اذان ہوگی۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک جو ہے وہاں کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے، لیکن لڑکی آئی نہیں، یہاں تک کہ اس علاقے میں تہجد کی اذانیں شروع ہو گئی۔ تو ان کے دل پر چوٹ پڑی، دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اور چوٹ یہ پڑی کہ اللہ ایک لڑکی کے انتظار میں نے رات گما دی، تہجد کا وقت کھو دیا ایک لڑکی کے انتظار میں، اور میں آیا تھا لڑکی سے ملنے، لیکن اب بلاوا آ گیا اللہ کی ملاقات کا۔ اللہ نے بلایا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ تو اب بھئی بچے کھیل رہے ہیں، ان کو تو منع کرو کہ جا کر آواز نہ کریں بچے،
بچوں کو دیکھو بھی. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بس وہ ہوئی بات، وہ ہوئی، وہ جو اذان کی آواز سنی اس سے ان کی زندگی بدلی. پھر تو وہ لڑکی چلی گئی، پھر یہ ہوا جو بھی ہوا، وہ لمبے قصے ہیں. لیکن عبداللہ ابن مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طلب پر اللہ نے انہیں قبول کر لیا. اور اب کون بنے؟ عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث. حدیث میں امیر المؤمنین، بڑوں کے استاذ، امام بخاری کے استاذ، امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 50 شاگرد تھے خاص. پہلے نمبر پر ابو یوسف تھے اور 19ویں نمبر پر یہ عبداللہ ابن مبارک تھے. خوب ان کی کپڑوں کی تجارت تھی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے اسلاف نے 3 تجارتیں کی ہیں، سودی کاروبار نہیں کیا. 3 تجارتیں، کپڑا، عطر اور یہ ہیرا جواہراتی. جو میں نے انگوٹھی پہنی ہے نا، یہ پتھر جو ہوتے ہیں، یاقوت ہے، عقیق ہے، فیروزہ ہے، اس کی یہ 3 تجارتیں ہمارے بڑوں نے کی ہیں. لیکن سودی نہیں، اللہ معاف فرمائے. اب میں نے ہمارے علاقے کا دورہ کیا، سفر کیا، تو پہلے ہماری برادری سود چھوڑ کر دین کی طرف آئی تھی. اب ہماری برادری دین چھوڑ کر سود کی طرف جا رہی ہے. صاف دکھائی دیتا ہے، صاف. یا چاند کیسا دکھائی دیتا ہے صاف، اور سورج کیسا دکھائی دیتا ہے. کہ پہلے ہماری برادری جو تھی، چاہے یہاں کی برادری ہو، چاہے اس علاقے کے ہو، جہاں کے بھی ہو، یہ سود چھوڑ کر بنیوں کے سود پہ پھنسے ہوئے تھے. تو اس کو سود چھوڑ کر دین پر آئے، دین کا کام کیا، دعوت کا کام اللہ نے دیا، علماء پیدا کیے. مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، وہ آئے. مولانا اکبر صاحب آئے، انہوں نے محنت کی. پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی. پھر جب دعوت تبلیغ کا کام چلا، جماعتوں کی نقل و حرکتیں ہوئی، اجتماعات ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، دینداری آئی. لیکن اب جو ہے تبلیغ ہو گئی ابھائی، دین ہو گیا ابھایا. اب سود میں مزہ آتا ہے. پہلے ہماری برادری جو ہے یہ سود چھوڑ کر دین کی طرف آئی. اب ہماری برادری دین چھوڑ کر سود کی طرف جا رہی ہے. جا رہی ہے آہستہ آہستہ جا رہی ہے، ایک دم سے نہیں جا رہی. لیکن جب وہ بڑا جہاز ڈوبتا ہے تو ایک دم سے نہیں ڈوبتا، تھوڑا 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 کر کے ڈوبتا ہے. اب برادری یہ ڈوبنے کی علامت ہے، برادری ڈوبے گی آہستہ 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 آہستہ. کاروبار کرے آدمی. تو یہ عبداللہ بن مبارک، ان کے دل میں یہ طلب تھی. اس طلب پر اللہ نے انہیں عبداللہ بن مبارک بنایا. 6 مہینہ یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے تھے. 6 مہینہ غزوے میں جاتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، جہاں پر بھی جاتے تھے. خراسان سے پیدل نکلتے تھے عمرے کے لیے مکہ مدینہ. لمبا سفر ہے.